سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کو درس دے رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں تازی تازی بارش ہو کر رکی تھی اور بارش کی وجہ سے مدینہ کے چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں پانی بھی رک چکا تھا۔ اسی دوران سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک جب زمین پر پڑتے ہیں تو اس بارش کی وجہ سے، اس رکے ہوئے پانی کی وجہ سے گندی مٹی آپ کے پاؤں مبارک کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے، آپ کی نظر ان پر پڑ جاتی ہے۔ نظر پڑنے کے بعد آپ نے یہ نہیں کیا کہ اپنے کسی شاگرد کو بھیجا کہ آپ چلے جاؤ، حالانکہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب استاد پڑھا رہا ہو اور اس کے سامنے ماننے والے، عقیدت والے، چاہنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ ان کے سامنے اٹھ کر خود کام نہیں کرتا، لیکن قربان جائیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند چھوڑی اور خود چل کر آپ کے پاس چلے گئے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے اپنے سر سے دستار اتاری، دستار اتار کر آپ کے پاؤں مبارک کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک سفید ہے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک کالی ہے، یعنی دیکھیں ایک اتنی بڑی شخصیت ہیں وہ بھی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر نظر آنے میں ان سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، وہ آپ کے پاؤں مبارک صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ بڑے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو قربان جائیں آپ نے آگے سے جو جواب دیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی داڑھی کا ادب نہیں کر رہا، میں تو خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر رہا ہوں۔ یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے، اس لیے تو میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں، میں آپ کو اتنی عزت دے رہا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس خاندان کی عزت کرنا، اس کا احترام و اکرام کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیں کہ جب فقیر آتا ہے نا گھر میں تو وہ آ کر کیا کہتا ہے؟ وہ آ کر کہتا ہے کہ آپ کے بچے جیتے رہے، وہ بچوں کا واسطہ دیتا ہے۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے، کیا وہ مال جو باپ کے پاس ہوتا ہے وہ بچے نے کمایا ہوتا ہے؟ نہیں، سمپل سا جواب ہے کہ وہ بچے نے تو نہیں کمایا، وہ تو باپ نے کمایا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آ کر وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ آپ کے بچے جیتے رہیں، بچوں کا واسطہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کے دل میں سب سے زیادہ اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے، تو اب باپ کے سامنے جو اس کے اولاد سے محبت کرتا ہے، باپ اس سے محبت کرتا ہے اس اولاد کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی شخص کسی سے اس کی اولاد کا واسطہ دے کر اس سے رقم حاصل کر سکتا ہے، اس سے مال لے سکتا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کر کے، آپ کی آل کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے محروم رہ سکتے ہیں؟ حضور ایسے شخص کو کبھی محروم رکھ سکتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، کہ بے شک وہ شخص جو ہمارے ساتھ محبت کرتا رہا اور اسی حال میں اللہ سے جا کر ملا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہماری محبت کی وجہ سے، ہماری شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دے گا۔